دوستوں، آج رات سونے سے پہلے دولت کی یہ خاص تسبیح جس گھر میں بھی پڑھی جاتی ہے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ آج آپ لوگوں نے یا ربنا کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا ربنا اور یا سلامو، اور پڑھنا کب ہے آپ لوگوں نے؟ پڑھنا آپ نے رات کے وقت ہے۔ یہ رات کا سلطان وظیفہ ہے، یہ رات کا خاص عمل ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو صرف ایک بار بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لو، انشاءاللہ العزیز فوری طور پر دولت ملے گی، فوری طور پر آپ کی حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دیتا ہے۔ تو لہٰذا آج رات سونے سے پہلے لازماً آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، کیونکہ یا سلاموں کے معنی ہیں اے سلامتی بھیجنے والے، یعنی اللہ والوں آپ لوگ اللہ رب العالمین سے سلامتی مانگیں گے، اور جب اللہ رب العالمین سے آپ کچھ مانگتے ہیں اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور آپ کے لیے ایسے رستے استوار ہو جاتے ہیں، وہ رستے آپ لوگوں کے لیے کھلتے ہیں جو آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میرا کام ایسے بھی بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ رب العالمین پورا جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ سمندر کی گہرائیوں کے اندر بھی رزق دیتا ہے، اور پتھر میں پلنے والے کیڑے بھی رزق دے رہے ہیں، اللہ پاک وہاں تک کے رزق پہنچاتا ہے۔ ہم لوگ تو اشرف المخلوقات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، تو اللہ والوں آج رات سونے سے پہلے یہ چھوٹا سا عمل آپ لوگوں نے بالخصوص پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ آزمودہ وظیفہ ہے، یہ آزمایا ہوا شرطیہ عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی ہر طرح کی مشکلات، ہر طرح کی پریشانیاں اللہ پاک کے حکم سے منٹوں اور سیکنڈوں میں دور چلی جاتی ہیں۔ اس عمل کو مشکل کشا عمل کہا جاتا ہے، مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا عمل، دولت کی بارش کا یہ سچا عمل اور وظیفہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اس عمل کو خدا را زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور پڑھ لینا۔ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دو گے، ساری زندگی کہو گے کہ واقعی آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا۔ دکھوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا، دولت کے ڈھیر لگانے والا ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہ کیا ہوگا۔ یہ عمل فوری طور پر اللہ پاک کے حکم سے اثر کر جاتا ہے، یہ فوری طور پر غیب سے دولت کے ڈھیر لگاتا ہے، یہ بڑی سے بڑی حاجات مرادوں کو اللہ پاک کے حکم سے پورا فرماتا ہے۔ رات کے وقت کا یہ دولت کا سلطان وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ اور بڑے دھیان سے آپ نے اس معجزاتی عمل کو سمجھنا ہے۔ یہ عمل دکھی دلوں کا سہارا ہے۔ اس عمل کو دنیا جہان میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے پڑھا، آزمایا ہے، اپنی زندگی کے حالات کو بدلا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانا چاہتے ہو، بڑی سے بڑی مشکلوں کو، پریشانیوں کو فوری طور پر دور کرنا چاہتے ہو، تو خدا را زندگی میں ایک مرتبہ میرے بتائے گئے طریقے سے رات کی یہ دولت کی خاص تسبیح زندگی میں ایک بار تو لازمی پڑھنا۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کو میں نے خود بھی کئی مرتبہ پڑھ کے آزمایا ہے۔ اس عمل کو جو زندگی میں ایک بار کسی بھی رات کو پڑھ لیتا ہے تو یقین کیجئے راتوں رات اس پڑھنے والے کی قسمت کے بنتالے کھل جاتے ہیں، غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایسی ایسی جگہ سے روپیہ پیسہ آپ کی زندگی میں آنا شروع ہوگا، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ آخر یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ بڑی توجہ اور بڑے غور سے آپ نے عمل کو سمجھنا ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ، ایک ایک رکن، ایک ایک سیکنڈ معجزاتی طور پر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اپنے ہاتھوں میں آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے، یعنی تسبیح کو بھی ہاتھ میں پکڑ کے کر سکتے ہیں اور ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی پابندی، نہ جگہ کی کوئی قید، بس رات کے وقت اپنے گھر میں پڑھو گے تو آپ کے گھر میں دولت کا نزول شروع ہو جائے گا۔ آپ لوگ جس ملک سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جس گاؤں میں رہتے ہیں، جہاں پر بھی رہتے ہیں، پورے سال کے 365 دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، آپ کی گلی، گاؤں، گلی، چوراہے، جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں،
عشاء کی نماز جیسے ہی ہو جائے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ کے پاس پوری رات موجود ہے، نماز فجر سے پہلے پہلے آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کسی بھی وقت کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس عمل کو نہیں پڑھا، اگر عشاء کی نماز سے لے کر صبح فجر کی نماز سے پہلے پہلے رات کے وقت میں نہ پڑھ سکے تو اگلی رات کو آپ لوگ پڑھ لیں، کیونکہ یہ وظیفہ آپ لوگ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی اس کے اندر دنوں کی قید نہیں، سال کے 365 دن آپ کے پاس موجود ہیں۔ جب آپ کو وقت ملے، موقع ملے، دولت کی یہ خاص اور سلطان تسبیح رات سونے سے پہلے آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کو آپ لوگ روزانہ پڑھیں، یقین کریں اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ روزانہ اس وظیفے کو 1-2 منٹ نکال کر پڑھنے کا معمول بنا سکتے ہیں، اور پھر اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا کہ کس طرح سے آپ کی زندگی سنورتی ہے، آپ کے بد قسمت کے تالے کھلتے ہیں۔ یہ ایسا معجزاتی عمل ہے، یقین کریں آپ کی تمام دکھیاریاں، جو بھی پریشان حال میری بہنیں ہیں، دوست احباب، اس عمل کو چاہے زندگی میں ایک رات پڑھیں، چاہے روزانہ پڑھیں، عمل کی اجازت آپ تمام لوگوں کو عام ہے۔ ہر بندے کو، ہر مرد، ہر عورت کو اس عمل کی مکمل اجازت ہے۔ بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، ایک بات ذہن میں رکھے، پانی کے گلاس پر پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ پانی لے لیں اور اس کے اوپر اس وظیفے کو پڑھیں، پانی کے گلاس پر دم کریں اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں۔ یقین کریں یہ ایسا سچا عمل ہے، آپ کے جسم کے ریشے ریشے میں سے بیماریوں کو، پریشانیوں کو نکال کر دور پھینک دے گا۔ ایک نئی زندگی کی نوید ہوگی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، ایک ایسی زندگی جس زندگی میں نہ دکھ ہو، نہ درد ہو، نہ تکلیف ہو، نہ پریشانیاں ہوں۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو ہرگز نہیں چھوڑنا۔ آپ لوگ کبھی بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، بس پڑھنا رات کے وقت ہے۔ یہ رات کی خاص تسبیح ہے، یہ رات کا خاص عمل ہے۔ ویسے تو صبح بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رات میں پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ والوں، دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہو، آپ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، اگر آپ لوگوں کو دولت کی، پیسوں کی، روپیوں کی فوری طور پر ضرورت پڑ گئی ہے تو اس خاص عمل، اس خاص خزانوں والی تسبیح کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی سچا عمل ہے، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کو آج تک جس نے بھی پڑھا اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ آج تلک جس نے بھی یہ عمل پڑھ لیا، راتوں رات وہ کروڑ پتی بن گیا۔ راتوں رات اپنے حالات کو اگر بدلنا چاہتے ہو تو خدا را زندگی میں ایک بار لازمی اس عمل کو میرے کہنے پر پڑھ کے دیکھنا، پھر آپ لوگ دوبارہ کبھی اس عمل کو چھوڑو گے ہی نہیں، اس عمل کو ہی پڑھو گے، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ صرف 7 بار پڑھنا ہے، عمل بہت خاص ہے، تسبیح بہت خاص ہے، طریقہ کار بہت آسان ہے، اور اس عمل کو بچہ پڑھ سکتا ہے۔ کوئی اتنا مشکل عمل نہیں، بڑا ہی مشکل کشا عمل ہے اور بہت ہی طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ انشاءاللہ آپ کے دل کو اطمینان، سکون سب ملے گا۔ اس عمل کو آپ لوگ بستر پر بھی لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو پڑھنے کی یہ بھی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ لوگ اس عمل کو مصلی پر بیٹھ کر پڑھیں، یا پھر آپ لوگ اس عمل کو کہیں اور جگہ پر، خاص جگہ پر، مسجد میں جا کے پڑھیں۔ اس عمل کو آپ لوگ اپنے بستر پر بھی پڑھ سکتے ہیں، بس آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے۔ آپ کا سینہ، آپ کا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہو، اور پھر آپ لوگ اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ آپ کے تمام معاملات کو بہتر کر دے گا۔ آپ کی اگر جیب میں پیسے نہیں ہیں، آپ شدید پریشان ہیں، لوگوں سے ادھار لینے پر مجبور ہیں، مقروض ہیں، اور مقروض قرض بھی اتنا زیادہ کہ اترنے کا نام نہیں لیتا، تو آج اس دولت کا خاص عمل، اس دولت کی سلطان تسبیح کو لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان کر دے گا، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، آپ کی خالی جیبوں کو دولت سے بھر دے گا، آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا، اور انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کی ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی۔
اگر پانی کے گلاس پر اس عمل کو پڑھ لیا آپ لوگ اپنی زندگی سے ٹینشنوں کو دور کر دیں گے۔ یہ ٹینشنوں کو دور کر دینے والا بہت ہی خاص اور مستند عمل ہے جو آج میں آپ سب لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے رات کا یہ معجزاتی عمل پڑھیے گا، انشاءاللہ آج آپ کی خالی جھولیاں، آپ کی خالی الماریاں دولت اور پیسوں سے فوری طور پر بھر جائے گی۔ سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں، فارغ وقت میں رات میں عمل پڑھنے ہیں آپ نے، فارغ طور پر آپ بیٹھ جائیں جب آپ فری ہوں۔ سارے دنیا جہان کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اس بات کا خیال کریے گا کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ کوشش کریں کہ پہلے آپ لوگ استغفار پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ملاحظہ کر لیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے بجائے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، باوضو آپ لوگ مصلی پر بیٹھ کر یا پھر اپنے بستر پر بیٹھ کر جہاں آپ کو وقت ملے آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنے کا سب سے بہترین حل توبہ ہے۔ توبہ کریں، استغفار کریں، جتنی زیادہ استغفار کریں گے، جتنی زیادہ توبہ کریں گے، اللہ رب العزت آپ کے لیے اتنی جلدی آسانیاں فرمائے گا۔ پہلے اللہ پاک کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے کا آسان طریقہ میں نے بہت ساری ویڈیو میں بتایا ہوا ہے، صرف اشارہ دے کے جا رہا ہوں۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، ایک لمبی سانس لیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی جو آپ نے نافرمانی کری اللہ پاک کی اس کو ذہن میں رکھیں، استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں۔ 70 بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں، جتنی بار پڑھیں آپ کی آنکھوں سے جب آنسو نکلنا شروع ہو جائے تو آپ نے استغفار پڑھنا بند کر دینا ہے۔ اس کے بعد اپنی آنکھوں کو کھولیں اور فوری طور پر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کوئی اپنے مالی معاملات میں گھرا ہوا ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی اللہ پاک کی ذات پاک میں کھویا ہوا ہے، کوئی اس طرح سے دنیا دار بن چکا ہے کہ وہ حرام رزق کما رہا ہے۔ اللہ والوں، آج کوئی بھی معاملات ہے، کوئی بھی پریشانیاں ہے، کوئی بھی دکھ ہے، درد ہے، تکلیف ہے، کچھ بھی ہے، آج آپ لوگ تمام اپنی دکھ درد پریشانیوں کو ذہن میں رکھیں، نیت کریں اور فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا لفظ، جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اے میرے مالک و مولا جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔
اللہ والوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں، پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کسی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی۔ تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے، تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں، پھر آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آج کا آخری عمل اور آج کا سب سے خاص اور سب سے بہترین وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے،
یہ عمل یقین کریں اس وظیفے کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنا خاص عمل ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کو یا فتاح سے پکارنا ہے۔ یا فتاح کا مطلب کیا ہے؟ ایک کھولنے والے۔ اللہ والوں، یا فتاح کے معنی کیا ہے؟ ایک کھولنے والے، ایک رستے بنانے والے۔ تو آپ لوگوں نے یا فتاح آخر میں پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے جس کے معنی ہیں کھولنے والی ذات۔ اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے جس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کا ایک نام یا فتاح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس نام کو پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آج اس نام کے طفیل آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن کر دیا جائے گا۔ آپ کے رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے۔ آپ کے رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں یا فتاح پڑھتے ہی آپ پر رزق کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانیاں ہیں۔ ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے، اور ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں گھر کے حالات سے شروع ہوتے ہیں۔ اور جب آپ کے گھروں میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ جب پیسہ ہوگا تو حالت بھی سنور جائیں گے، اور اللہ رب العالمین جب آپ کے حالات سنوار دے گا تو پھر رزق بھی وافر مقدار میں ہوگا۔ جب رزق وافر مقدار میں ہوگا تو اللہ والوں محبتیں بھی پھر بنی رہیں گی، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، کیونکہ جب ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو لڑائی جھگڑوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ والوں، یا فتاح پڑھ کے اللہ پاک کو پکارے۔ یہ وہ ذکر ہے جو بندشیں کھولتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو ہمیں آسانیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے آخر میں یا فتاح پڑھنا ہے۔ یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاح کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا فتاح کو صرف 15 بار پڑھنا ہے، 15 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب یا فتاح پڑھ لیں تو اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کی ہر دعا قبول کریں گے۔ اللہ والوں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا وہ خاص ہتھیار ہے کہ جب بھی آپ لوگ دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی دعاؤں کے ذریعے مدد ضرور فرمائے گا۔ اور یہ دعا یقین کریے اللہ پاک سے رابطے کا اور اللہ پاک سے مانگنے کا سب سے بہترین ذکر ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدا کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔